ماشاءاللہ ایسا ابو بکر عثمانی صاحب جو نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت حوالے کو فرما رہے ہیں، یقیناً نبی علیہ السلام دی اطاعت اندر ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دی اطاعت اور اتباع کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیں گا شہزادہ اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، وکیل صحابہ، وکیل اہل بیت، فاضل نوجوان حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب انشاءاللہ تھوڑے سامنے تشریف لے آندے نے اور انشاءاللہ تانوں وہ جگان گے تے جاگو گے نا انشاءاللہ، گوڑے گوڑے چھاڑ کے بیٹھا جے جا کے توجہ نہ سنو گے انشاءاللہ بڑی سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا اور واقعہ تسی جب سنو گے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام نے کی اسلام سے قربانیاں دیا اور صحابہ اکرام ہی نے جنہاں نے ساڑھے تک دین پہنچایا ہے۔ قرآن ساڑھے کو آج اگر محفوظ ہے تو صحابہ اکرام کی وجہ نہ ہے، دین محفوظ ہے تو صحابہ کی وجہ نہ محفوظ ہے۔ تو جو صحابہ کا من کرے ہوتے ویسے اگر کیا جائے جو اسلام کا ہی من کرے ہوتے اسلام کو ہی نہیں منتا۔ تو اس واسطے انشاءاللہ صحابہ کون ہیں، شان صحابہ کون ہیں، انشاءاللہ اس عنوان نال گفتگو فرمان گے۔ تمام ساتھی ذوق نال بیٹھے جی تشریف لاندے رہے شہزادہ اہل حدیث، وکیل صحابہ، وکیل اہل بیت، فاضل نوجوان حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء
سن کر کے لطف نہیں آتا اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ اور شعر سن کے محظوظ ہوندے ہو تے قرآن سن کے دلاں دا زنگ اتردا ہے اچھی آنکھوں سبحان اللہ ذرا ایک باری سینے دا زور لا کے آنکھوں سبحان اللہ والذین معه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا میں بھی کہتا صدیق ہے جو نہ مانے وہ زندیق ہے قابل احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے جتنے بھائی آئے ہیں ان سب کو اللہ معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے کائنات کا پروردگار ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے تسی آنکھوں کے ایک ہی دعا 3 مرتبہ کر چھڑیے وجہ کی ہے حضور علیہ السلام کی حدیث سنیو آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 3 مرتبہ اللہ کو لوں جنت دا سوال کر دے قالت الجنہ جنت خود اپنی زبان چو بول کر کے رب کبریا کے سامنے عرض کر دیے ربا اے تیرے بندے انہیں ذوق دے نال میرا سوال کر رہے ہیں انہاں سارے انہوں جنت دا داخلہ عطا کر میں پھر دعا کرنا توڑی آمین دی آواز بار چوک تک جانی چاہیے اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے دعا کیجئے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ہمارے لاہور کے میرے بڑے ہی پیارے اور محترم دوست محترم شاہ صاحب وہ ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی آفتاب صاحب کا نمبردار آفتاب صاحب کا جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہوئی ہے دعا کیجئے کائنات کا مالک ہمارے اس بھائی کی نسلوں کو دین کا خادم اور دین کا نوکر بنائے بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے رابطے میں رہے دعوت دی کائنات کا مالک جن جن بھائیوں نے جس جس انداز میں اس پروگرام کی کامیابی میں تعاون کیا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے معزز سامعین مجھے حکم ہوا ہے
موضوع تو میرا یہ تھا کہ میں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار مولا علی کا تذکرہ کروں، لیکن مجھ سے پہلے مولانا سرفراز حیدر صاحب تذکرہ کر چکے ہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ میں نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نعت پڑھنی ہے، میں نے اپنے نبی کی تعریف کرنی ہے، میں نے اپنے نبی کی عظمت، شان اور مقام پر انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے مختصر وقت میں گفتگو، جیسے آپ کی آنکھ جھپکے گی آپ پریشان ہوں گے تو انشاءاللہ میں گفتگو چھوڑ دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں۔ میرے نبی کا یار پریشان بھاگتا ہوا میرے نبی کے پاس آیا، آ کر کیا عرض کرتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کا بیٹا ابراہیم فی سکرات الموت، وہ موت کی کشمکش کے اندر ہے، آخری سانس دے رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مصلی سے اٹھتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ میرے نبی اپنے گھر کی طرف چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کی مزمل والی چادر زمین کو چومتے ہوئے جا رہی ہے۔ میرے نبی جلدی سے اپنے گھر کے اندر پہنچتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھایا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ابا محمد علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا، آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ٹکرائی ہیں، آخری دیدار ہوا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ کے بیٹے ابراہیم آپ کے ہاتھوں کے اندر ہی وفات پا چکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، بیٹا ابراہیم تیرے جانے کا بڑا دکھ ہے، تیرے جانے کا بڑا غم ہے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ میری زبان سے جملہ وہی ادا ہوگا جو میرے پروردگار کو پسند ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کو سپرد خاک کیا۔ آپ واپس لوٹتے ہوئے آ رہے ہیں، راستے کے اندر ابو جہل اینڈ کمپنی آپ کا راستہ روک کر کے کھڑے ہوئے کہتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات چلا کرتی ہے اولاد سے، نام چلا کرتا ہے اولاد سے، آج کے بعد دنیا کائنات میں آپ کا نام نہیں ہوگا، آج کے بعد دنیا کائنات میں آپ کا تذکرہ نہیں ہوگا، آج کے بعد دنیا کائنات میں آپ کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے بیٹے ابراہیم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب آپ کا نام آگے پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جانتے ہو کائنات کے لوگوں، یہ موقع ایسے ہوا کرتے ہیں، ایسے موقعوں پر تو دشمن بھی صفوں میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، لیکن یہ کائنات کے بدترین دشمن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آگے ہیں۔ میرے نبی پہلے پریشان ہیں، لیکن یہ میرے نبی کو اور پریشان کرنے کے لیے آپ کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان کو جواب کوئی نہیں دیا۔ کائنات کا شہنشاہ دیکھ رہا تھا، کائنات کے پروردگار نے جبریل کو بھیجا، اور جاؤ جبریل جلدی چلا جا، قرآن لے کر کے چلا جا، میرے نبی کو جا کر کے حوصلہ دے، میرے نبی کو جا کر کے تسلی دے۔ کائنات کے پروردگار نے قرآن نازل کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے، او میرا سوہنا نبی، یہ لوگ کہتے ہیں آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، یہ لوگ کہتے ہیں آپ کا چرچا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ لوگ کہتے ہیں آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ میں میرا پروردگار تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں تیرے دشمنوں کا نام و نشان مٹا کر کے رکھ دوں گا، میں تیرے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دوں گا، اور میں تیرے تذکرے کو دنیا کائنات کے اندر اونچا کر کے رکھ دوں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، او میرا سوہنا نبی، میں نے تیرے تذکرے کو خود اونچا کر دیا، میں نے تیرے نام کو اونچا کر
دیا، میں نے تیرے مقام کو اونچا کر دیا، میں نے تیری رفت کو اونچا کر دیا، میں نے تیری بلندی کو اونچا کر دیا، میں نے تیری باتوں کو اونچا کر دیا، میں نے تیری شان کو اونچا کر دیا۔ اے اللہ کس انداز کے ساتھ اونچا کیا، کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا، اذا ذکرت ذکرت معی، او میرا سہنا نبی میں نے تیرے نام کو اس انداز سے اونچا کیا کہ جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا، جہاں پر میرا تذکرہ ہوگا وہاں پر تیرا بھی تذکرہ ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا قرآن پاک کے انداز کو دیکھئے، قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے، تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، آذان میں خدا کا نام، آذان میں مصطفیٰ کا نام، درود میں خدا کا نام، درود میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام، خطبے میں خدا کا نام، خطبے میں مصطفیٰ کا نام، زمین پر خدا کا نام، زمین پر مصطفیٰ کا نام، آسمان پر خدا کا نام، آسمان پر مصطفیٰ کا نام، ملکوں میں خدا کا نام، ملکوں میں مصطفیٰ کا نام، شہروں میں خدا کا نام، شہروں میں مصطفیٰ کا نام، گاؤں میں خدا کا نام، گاؤں میں مصطفیٰ کا نام، بستی میں خدا کا نام، بستی میں مصطفیٰ کا نام۔ رب کعبہ کی قسم ہے زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ بھائی نعرہ سپیکر چ لگے تے تسی ماڑے ماڑے بندے بغیر سپیکر تو بولو دے نا انصافی ہے، ٹھیک ہے، اے تے تبدیلی آ گئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی محترم جناب انس مغل صاحب، ماحول بن گیا خوبصورت، حضور کی نعت سن کر کے مومن خوش ہو جاتا ہے۔ صبح میرے محبوب پیغمبر دی نعت پڑھی جا رہی، میرے محبوب پیغمبر دا تذکرہ ہو رہے ہیں۔ رب کعبہ دی قسم جتھے تک، اور علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے کہ جتھے تک خدا دی خدائی ہے اوتھے اوتھے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے ہمارے اوپر تو ایسے ہی الزام لگاتے ہو، ہم اپنے نبی کی تعریف نہیں کرتے، ہم اپنے نبی کی عظمت بیان نہیں کرتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں تو کہا کرتا ہوں میری تو کل کائنات ہی میرا پیغمبر ہے، میرا تے پیر بھی میرا نبی ہے، میرا تے مرشد بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہبر بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہنما بھی میرا نبی ہے، میرا تے امام بھی میرا نبی ہے، اور وہ میری صبح کا بھی امام ہے، میری شام کا بھی امام ہے، میری رات کا بھی امام ہے، میرے دن کا بھی امام ہے، میری عقل کا بھی امام ہے، میری سوچ کا بھی امام ہے، میری فکر کا بھی امام ہے، میرے ذہن کا بھی امام ہے، میرے تخیلات کا بھی امام ہے، میرے افکار کا بھی امام ہے، میرے بچپن کا بھی امام ہے، میری جوانی کا بھی امام ہے، میرے بڑھاپے کا بھی امام ہے، میری نماز کا بھی امام ہے، میرے روزے کا بھی امام ہے، میرے حج کا بھی امام ہے، اتوار کے دن کا بھی امام ہے، ہفتے کے دن کا بھی امام ہے،
ہے جمعے کے دن کا بھی امام ہے جمعرات کے دن کا بھی امام ہے جمعے کے دن کا بھی امام ہے بدھ کے دن کا بھی امام ہے سوموار کے دن کا بھی امام ہے منگل کے دن کا بھی امام ہے اور وہ میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے میں اپنے بھائی آفتاب بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں کون میرا مصطفیٰ جام جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ آدمیت آدم میرا مصطفیٰ کاملیت آدم میرا مصطفیٰ شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ بعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں نہ تخیل تصور نہ دیوان میں آدم و نو براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ شیش کی عصمتیں ساری اپنی جگہ آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی وزحا کی وضاحت میرا مصطفیٰ صبح و سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہو بھی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی بصورت میرا مصطفیٰ انبیاء کی وسیعت میرا مصطفیٰ تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ پڑھ کے دیکھو سبھی سن کے دیکھو سبھی ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ پھر تعمیر کر گئے ہیں ماشاءاللہ انہوں سپیکر پھڑا چھڑے آتے سی ماشاءاللہ مولانا نو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے ہون نعرہ بغیر سپیکر دو پتہ لگے نا تیری آواز کی ماشاءاللہ پورا قرآن میرے نبی کی تعریف کرتا ہے اور اگلی گل آکھا اگر توجہ میری طرف ہے تے آکھا ہر زبان سے میرے نبی دی تعریف کیتی گئی بولو ہر زبان سے میرے نبی دی ہر زبان سے دنیا کی کنیاں زبانہ بولیے جاندے پتہ تھا کوئی نہیں پتہ ہر زبان وچ میرے نبی دی تعریف کیتی گئی ہے اور اگلی گل سنو اللہ دی ذات تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات ایسی ہے جنہوں سب تو زیادہ پڑھیا گیا سب تو زیادہ تعریف کیتی گئی ہے سب تو زیادہ ان دی عظمت بیان کیتی گئی ہے اور میرے نبی دا دے نام ہی سبحان اللہ کیا نام ہے میرے نبی کا کیا نام ہے بولو کیا نام ہے محمد کیا نام ہے ابھی میرے بھائی مولانا ابو بکر عثمانی صاحب بتا رہے تھے نا جب محمد کہتے ہیں تو دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں سبحان اللہ محمد کا کیا معنی کوئی آگے نا کوئی آگے کہ میں نہیں کردہ تعریف وہ پوچھو نا کندی تے کوئی کافر آکھے کہ میں تعریف نہیں کردہ کندی تعریف محمد دی تے جدو لفظ محمد آکھیا نا آپ کو آپ تعریف ہو گئی کیونکہ لفظ محمد دا نام ہی تعریف کیتا گیا ہے اب تسی ٹلے ٹلے ہو 8 دیگا کھا کے پھر بھی ٹلے ہو اچھی آخو ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ نمبردار صاحب نے پورا ٹیلا چھڑے ہے ماشاءاللہ اتنی محبت اور ذوق کے ساتھ آپ کی دعوت کی ہے ایک بار پھر آخو ذرا سبحان اللہ محمد کا معنی تعریف کیتا گیا بولو محمد کا معنی پھر بولو محمد کا معنی تعریف کیتا گیا محمد کا معنی تعریف کیا گیا جس کی تعریف اپنے کریں جس کی تعریف بیگانے کریں جس کی تعریف دوست کریں جس کی تعریف دشمن کریں جس کی تعریف یار کریں جس کی تعریف اغیار کریں جس کی تعریف فرشی کریں جس کی تعریف پھلکی کریں جس کی تعریف انسان کریں جس کی تعریف جنات کریں جس کی تعریف آسمان کے نورانی فرشتے کریں
کریں جس کی تعریف ساری کائنات کرے، کائنات کا پروردگار کرے، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اور میرے نبی کی تعریف ہر زبان میں کی گئی۔ آؤ میں آپ کو 10 زبانیں سناتا ہوں، اور آخر پر آپ نے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولنا ہے۔ یہ دیکھئے نا عربی والا میرے نبی کی نعت پڑھتے ہوئے کمال کر دیتا، کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تشاء۔ اور بولا تو فارسی والا بھی بولا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اور بولا تو سریکی والا بھی بولا کہ روایت کرندہ جابر سہارا، میں اقراتی ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سی چودویں تے کوئی ستارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ سبارہ، خدا دی قسم چند مدہم جسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظر آیا۔ اور بولا تو اردو والا بھی بولا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور لوگوں کو کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پرے جبریل کیا کرتے تھے۔ اور بولا تو پنجابی والا بھی بولا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اور بولا تو انگریزی والا بھی بولا he was the only man in history، ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے نبی کی ذات ایسی ہے جو دنیا کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے، دین کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے۔ اور میرے نبی کی تعریف اپنوں نے تو کی ہی ہے، لیکن جادو وہ جو سڑ چڑھ کر بولے میرے نبی کی نعت کافروں نے بھی پڑھی ہے۔ اور ایک جگت نات آزاد بڑا متعصب ہندو میرے نبی کی تعریف کرتے، میرے نبی کی نعت پڑھتے، میرے نبی کو سلام پیش کرتے، اور کمال کرتے ہوئے کہتا ہے سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دوراں پر، سلام اس پر انگنت احسانات ہیں جس کے دنیا امکا پر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمی بن کر، پیام دوستی لے کر، صادق الوعد الامی بن کر، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مسحور ہے دنیا، سلام اس ذات اقدس پر حیات جاویدانی کا، سلام آزاد کا، آزاد کی رنگی بیانی کا۔ سبحان اللہ، ہر زبان چ میرے نبی دی تعریف کیتی گئی ہے، لیکن میں آکھنا میں ساری رات حضور دی تعریف کراں، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے شیخ مولانا ابو بکر عثمانی صاحب تعریف کرن، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حق ادو ہی ادا ہوندا ہے جدوں شان والا رب شان والے انداز چ اپنی شان والی کتاب چ اپنے شان والے نبی دی شان بیان کردا۔ جی آگے سبحان اللہ، ذرا ٹلے ٹلے آگے سبحان اللہ، ذرا تھوڑا جا ہولی آگے سبحان اللہ، ٹوڑا گیر بھی پٹھا لگتا ہے میں لالیا صاحب جی میں ساڑھی حکومت پٹھی چل رہی ہے نا، ٹوڑا گیر بھی پٹھا لگتا ہے۔ قرآن سارا میرے نبی کی تعریف۔ میری اماں جان کے پاس نا ایک صحابی آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں اماں بتاؤ تو صحیح میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ اماں فرماتی ہوں تو قرآن نہیں پڑھیا، کانا خلقہ القرآن، اے سارے دا سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق کس میں؟ میرا نبی چلے تے قرآن بن جاوے، میرا نبی اٹھے تے قرآن بن جاوے، میرا نبی بولے تے قرآن بن جاوے، اور میرا نبی چوپ روے تے قرآن بن جاوے۔ سبحان میرا نبی روئے تے قرآن بن جاوے، میرا نبی مسکرائے تے قرآن بن جاوے، میرا نبی جنہ گلیاں دے وچ اپنے قدم رکھے اللہ انہاں گلیاں دا تذکرہ اپنے قرآن چکا۔ پھر ٹلے پہ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ اور پینٹ سے پتہ لگنا چاہیے دے وابی حضور دی نعت پڑھ دے پہنے اچھی آنکھو سبحان اللہ۔
قرآن سارا میرے نبی کی تعریف کرتا ہے. اور ایک شاعر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا. بولو قرآن کے پاروں میں اونچی بولو قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا. قرآن کے پاروں میں آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا. آقا یا ایوہ النبی تیرے نام کا چرچا. یا ایوہ الرسول تیرے نام کا چرچا. یا ایوہ المزمل تیرے نام کا چرچا. یا ایوہ المدثر تیرے نام کا چرچا. قم فانذر تیرے نام کا چرچا. وربک فکبر تیرے نام کا چرچا. قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا. نصفہ او انقص منہ قلیلا تیرے نام کا چرچا. اقرأ بسم ربک الذی خلق تیرے نام کا چرچا. ورفعنا لک ذکرک تیرے نام کا چرچا. ووضعنا عنک وزرک تیرے نام کا چرچا. الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما تیرے نام کا چرچا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء تیرے نام کا چرچا. ولسانا وشفتین تیرے نام کا چرچا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا تیرے نام کا چرچا. محمد الرسول اللہ تیرے نام کا چرچا. لقد من اللہ علی المؤمنین تیرے نام کا چرچا. یا ایھا النبی جاہد الکفار تیرے نام کا چرچا. محمد الرسول اللہ تیرے نام کا چرچا. والضحیٰ تیرے نام کا چرچا. واللیل اذا سجا تیرے نام کا چرچا. ما ودعک ربک وما قلی تیرے نام کا چرچا. علم یجدک یتیما فآوا تیرے نام کا چرچا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تیرے نام کا چرچا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ تیرے نام کا چرچا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كسب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نصرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے. چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا. ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں. گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا. غلمہ میں ملائک میں حوروں میں محل میں جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا. شعراء میں خطیبوں میں ادیبوں میں ادب میں سب نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا. فارام کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان ہے. لاکھوں میں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا. ابو بکر میں عمر میں عثمان میں علی میں آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا. تخصیص ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ آقا سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا. فروقی تیرے اشعار میں وجدان عجب ہے. مومن کے ہے ناروں میں تیرے نام کا چرچا. قرآن سارا میرے نبی کی تعریف کرتا ہے. اور آؤ اگلی گل سنو. ورفعنا لک ذکرک. میں ایک لفظ بولیا عربی وچ سیدنا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے نعت پڑھتے ہوئے آکھیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي. او محبوب سونیا تیرے ورگا سونا میری آنکھ نے تکیہ ہی کوئی نہیں. اتھے تک کہ گل سمجھ آگئی. حضرت حسان نے نہیں ویکھیا. گل سمجھ آندی ہے کہ حضرت حسان نے میرے نبی ورگا سونا نہیں ویکھیا. لیکن اگلی گل اور کمال کر چھڑی. کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. میں صرف میں نہیں تکیا توڑے ورگا سونا کسی ماں نے جنیا ہی کوئی نہیں. پھر آکو سبحان اللہ. پھر آکو سبحان اللہ.
میں نے سوال کیا حضرت حسان سے 10 بستہ، عرض کیا حضرت آپ بتائیں تو صحیح نا، آپ نے صرف مکہ کے چند نوجوان دیکھے ہوں گے، مدینہ کے چند نوجوان دیکھے ہوں گے، لیکن آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میرے نبی جیسا آیا ہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا کسی ماں نے جنائی کوئی نہیں، آپ نے تو چند لوگ دیکھے، آپ نے ساری کائنات نہیں دیکھی، اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ آپ فرماتے ہیں چلو اچھا میں نے نہیں دیکھا، آؤ نہ چلتے ہیں جبریل سے پوچھ لیتے ہیں، جبریل نے تو ساری کائنات کو دیکھا، جبریل کے پاس چلے گئے، جبریل میرے نبی کے پاس آیا، آ کر کے جبریل نے جب میرے نبی کا حسن دیکھا، جمال دیکھا، تو جبریل بول پڑا، جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین و سما کو دیکھا ہے، میں نے کون و مکان کو دیکھا ہے، میں نے شمس و قمر کو دیکھا ہے، میں نے بر و بحر کو دیکھا ہے، میں نے زمین کی پستی آسمان کی بلندی کو دیکھا ہے، میں نے حضرت آدم کو اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت ابراہیم کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہے، میں نے حضرت یوسف کو میں نے اسے بھی دیکھا جس کے حسن کو دیکھ کر کے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میں تمام نبیوں کا حسن دیکھایا، میں تمام نبیوں کا جمال دیکھایا، لیکن اے اللہ کے پاک پیغمبر لم ارا احسن منکا، میں نے آپ سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر جمیل نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر با کمال نہیں دیکھا۔ کائنات کے پروردگار نے بھی اعلان کر دیا اور جبریل تو میرے نبی ورگا سونا ویکھدا بھی کیویں، میں اپنے نبی ورگا دوجا پیدا ہی کوئی نہیں کیتا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ میرے نبی ورگا دوجا آیا، رب نے بنایا، رب نے بناونا، ورفانا پول گئے ورفانا، حضور دے نات خواہ چ نا لکھوا اچھی آکھو ورفانا۔ آج تسی بھی جا کے آکھنا ہے فرشتے موجود نے تو فرشتے ایک ایک دا نام نوٹ کر رہے ہیں، اللہ پوچھے گا کی سن کے آئے ہو تو فرشتے بھی آکھیں گے ورفانا، اے اچھی بولو ورفانا۔ لا کا ذکر اس کا ایک معنی اور سنو، نبی ہوندائی آلہ ہے، بولو نبی ہوندائی شان والا ہے، لیکن اللہ نے آگ چھڑے ہے ورفانا لا کا ذکر، میرا سونا نبی میں تینوں اچھا کر چھڑے ہیں۔ اب میں نے عرض کیا سوچا اے اللہ نبی تے ہوندائی اچھا ہے، نبی تے ہوندائی آلہ ہے، نبی تے ہوندائی حضمت والا ہے، تسی بالخصوص آگ چھڑے ہیں۔ اے اللہ نبی تو ساری آلہ، نبی تو سارے عظمتوں والے، اے اللہ نبی تو تیرا وہ بھی آلہ تھا کہ جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد مسجود ملائک بنایا، مسجود ملائک بنانے کے بعد جنت کا مکین بنا دیا۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جس نے 950 سال تک تیری توحید کی دعوت دی ہے۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جو تیری عزت کے لیے آگ کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جو تیری خاطر تیرے حکم پر اپنی گردن کو کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جس نے جب اپنا آسا پانی پر مارا تو نے 12 راستے بنا دیے تھے۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جو جب گفتگو کرتا پرندے اس کی گفتگو کو آ کر کے سنا کرتے تھے۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا کہ جو اپنے ہاتھ پر لوہے کو رکھتا تو لوہے کو موم بنا دیا کرتا تھا۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جو جب مردے کو حکم کرتا کم بھی اذن اللہ، مردہ قبر سے کھڑا ہو کر کے اپنے نبی سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا کہ جس کے حسن کو دیکھ کر کے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ پیغمبر تو تیرے سارے آلہ، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے، پیغمبر تو تیرے سارے رفعتوں والے، لیکن یہاں پر بالخصوص تو نے کس انداز میں کہہ دیا کہ میں نے اپنے نبی کا
ذکر اونچا کر دیا۔ کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہتا ہے پیغمبر تو میرے سارے اعلیٰ، لیکن یہاں پر جس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے وہ صرف آپ پیغمبر نہیں ہیں، پیغمبروں کا پیغمبر ہے، رسولوں کا رسول ہے، حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، ساری کائنات کا دلہا پیغمبر ہے۔ میں نے اس کے قدموں میں اتنی برکت رکھ دی ہے، اگر اس کے قدم یثرب کی وادی میں پڑ گئے، میں نے یثرب کو مدینہ الشریف بنا دیا۔ اس کے قدم حلیمہ کی اونٹنی پہ پڑ گئے، میں نے حلیمہ کی اونٹنی کو تمام اونٹنیوں کی سردار بنا دیا۔ اس کے قدم صدیق اکبر کے کندھوں پر پڑ گئے، میں نے ابو بکر کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا۔ اس کے قدم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں پڑ گئے، میں نے اس حجرے کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سنو ماشاءاللہ حضور دی نعت سن کے مومن خوش بھی ہوندہ ہے، اور تانوں پتہ ہے کدی دور سی بادشاہ اپنی تعریف سن کے تے جرا بندہ تعریف کردا سی نا انہوں اشرفیاں تے تحفہ دیتا کردے سن انعام دے طور تے۔ میں آخنا ہونا او بادشاہ اپنی تعریف سن کے انعام دیندے سن۔ میرے نبی دے غلام بادشاہاں دا مقابلہ کر کے اپنی نبی دی تعریف سن کے انعام دیندے سن۔ سبحان اللہ، یہ انداز اپنا اپنا ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، میں نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اس کا ایک تو معنی یہ ہے اللہ آخدہ ہے او میرا سہنا نبی میں تیرے ذکر نو تیرے واسطے اونچا کر چھڑے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کائنات کا پروردگار کہتا ہوں میرا محبوب پیغمبر میں تیرا ذکر تے اونچا کیتا ہے، جیڑا بندہ تیرا ذکر اونچا کرے گا میں انہوں بھی دوواں جہانا اونچا کر چھڑا۔ اونچی آکو سبحان اللہ، حضور دے نعت خاں بن جب اونچی آکو سبحان اللہ۔ آؤ میں مثال دیتا ہوں کہ پھر ایک گاؤں کا پنڈ کا ماحول ہے، تو میں اپنے نبی کے ایک یار سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس نے ایک یار آیا، آ کر کے عرض کرتے ہیں محبوبہ پنڈ سے آیا ہوں، گاؤں سے آیا ہوں، آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں، آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ توڑی چلتی رہے گی تو معاملہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھی آگو سبحان اللہ، اندہ مطلب تسی چاہتے ہو کہ جلدی گال ختم ہو جائے گا، پھر آکو ایک بڑی سبحان اللہ۔ میرے نبی کا یار میرے نبی کے پاس حاضر ہوا، عرض کرتے ہیں محبوبہ میں پنڈ سے آیا ہوں، گاؤں سے آیا ہوں، آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کے لیے چند تحفے لے کر کے آیا ہوں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا، ہم نے اس کا حلیہ دیکھا، اس کا حلیہ پینڈووں والا، گاؤں میں رہنے والے شخص کا جیسا لباس ہوتا ہے۔ اس نے اپنے کندھے پر ایک گٹھلی رکھی ہوئی، گٹھلی کو باندھ کر کے اپنے کندھے پہ رکھا ہوا، اور میرے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ عرض کرتے محبوبہ میں توڑے واسطے تحفہ لے کے آیا، میں توڑے واسطے گفٹ لے کے آیا۔ اس نے اپنی گٹھلی کو اتارا اور اس گٹھلی کو کھولا، اس گٹھلی کے اندر چند تریں موجود تھی، چند کھیرے موجود تھے، کھیرے نکال کر کے میرے نبی کو پیش کرتا ہے محبوبہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، آپ کے لیے گفٹ لے کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یار تو ساڑھے واسطے پینڈ جو تحفہ لے کے آئے ہیں، اسی تینوں اپنے شہر دا تحفہ دینے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے محبوب پیغمبر نے چند ستو اسے تحفے میں دیے، چند خجوریں اس کو تحفے میں دی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اس کی محبت اتنی پسند آئی۔ میرے نبی فرماتے ہیں سنو میرے یارو، آج کے بعد یہ ہمارا پینڈو دوست ہے، آج کے بعد ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ سبحان اللہ، آج تو بعد اے ساڑا پینڈو بیلیے، اسیم کے شہری بیلیاں، میں کائنات کی سب تعریفیں اپنے
نبی کے اس جملے پہ قربان کر دوں. کائنات کی سب سے عظیم ہستی اپنے ایک غریب سے صحابی کو اپنا دوست یار کہہ رہی ہے. اللہ کی ذات کے بعد جن کی ذات سب سے اونچی ہے وہ اپنے غلام کو اتنا مرتبہ دے رہی ہے. یوم من الایام، سال گزر گیا. سال کے بعد میرے نبی کا یہ غلام پھر حاضر ہوا. اس نے آ کر کے دروازے پر دستک دی ہے. اماں جان فرماتی ہیں اللہ کے نبی گھر میں موجود کوئی نہیں، یہ چلا گیا. میرے نبی تشریف لے کر کے آئے. اماں جان فرماتی ہیں آپ کا پینڈو بیلی، آپ کا پینڈو یار، آپ کا پینڈو دوست آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا. میرے نبی گھر سے نکل پڑے. میرے نبی تلاش کر رہے ہیں. میرے نبی بچوں سے پوچھتے ہیں او بچوں بتاؤ تو صحیح تم نے میرا پینڈو بیلی دیکھا ہو تو بتاؤ. بڑوں سے پوچھتے ہیں او یارو دسو تو صحیح تسی میرا پینڈو بیلی ویکھیا ہوئے تے دسو، تسی میرا پینڈو یار ویکھیا ہوئے تے دسو. صحابہ عرض کرتے محبوبہ منڈی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام منڈی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھتے کیا ہے وہ منڈی میں کھڑا ہو کر کے سبزیاں بیچ رہا ہے. میرے نبی پیچھے سے چلتے چلتے نا چھپکے سے چلتے چلتے جا کر کے میرے نبی نے اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے. میرے نبی فرماتے ہیں بوجھو تو صحیح نہ ہم کون ہیں، بتلاؤ تو صحیح نہ ہم کون ہیں. اس نے ہاتھ لگاتے لگاتے اپنے نبی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیے. دھائی مار کر کے رونے لگ گیا. عرض کرتے محبوبہ یہ سعادت ای سعادت یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا. محبوبہ ہمیں تو آپ کے قدموں کے ذروں میں جگہ مل جائے یہ تو بڑی بات ہے. آپ نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے. میں تو آپ کے پسینے کی خوشبو سونگھ کر کے یہ بتا دوں کہ میرا محبوب پیغمبر اس گلی سے گزر کر کے گیا ہے. میں کیسے نہ پہچان پاؤں. یہ عصمت مجھے آپ نے عطا کر دی، یہ عزت مجھے آپ نے عطا کر دی. میرے نبی تمام لوگوں کو جمع کر کے میرے نبی فرماتے ہو یارو آپ میں سے کون ہے جو میرے اس غلام کو خریدے گا؟ میرا غلام کون لے گا؟ میں غلام بیچنا چاہتا ہوں، میرا غلام کون خریدے گا؟ عرض کرتے محبوبہ میرا کون مول لائے گا؟ میں تے غریب یا تڑا صحابیاں میرا کون مول لائے گا؟ میرے نبی فرماتے ہیں تو میرا یار ہے، تو میرا غلام ہے، تو میرا حبدار ہے اور تو میرا وفادار ہے. دنیا والے تیری قیمت لا بھی نہیں سکتے، اللہ نے ہاں تیری بڑی قیمت ہے. میں نو بھی سمجھ آ گیا. اللہ نے اعلان کر چھڑیا محبوبہ صرف تینوں اونچا نہیں کیتا جو تیرا غلام بن جائے گا انہوں بھی دونا جہانا چوچا چاچا. ماشاءاللہ. رات گرامی قدر سنیے آخری بات کا اختتام کی طرف لے کر کے چلتے ہیں. پاجی ٹھیک ہے تسی اگے آؤ نا ذرا تسا میرے نیڑے آ کے بیٹھو تے پھر مینوں کو روشنی پوے جگہ دیو. ماشاءاللہ آؤ آؤ تشریف نہیں نہیں اوتے آؤ. اللہ تعالیٰ تانوں برکت دے. آپ سنیے انشاءاللہ آخری بات یہ ہوگی. میں ذرا سرپرستی واسطے کول بلا لوں. حضرات گرامی قدر جو میرے محبوب پیغمبر کی غلامی اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کو بھی شان عطا کر دیتے. اور آؤ نا ایک گل اور مینوں یاد آئیے میرے نبی دا نا انداز بڑا جدا ہے. میرے نبی اپنے غلاماں نال کنا پیار کردے نے. سنو میرے نبی دے غلاماں دی عظمت کی ہے. اج کدی اسی جائیے نا تے کسی امام کو دعا لینے آ کسی شیخ کو دعا لینے ہیں. سنو میرے نبی نے ٹوڑے واسطے کیویں دعاواں کر چھڑیاں نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس نا تیری اور میری اماں جان بیٹھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ. آپ نا میرے نبی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی ہیں. آپ میرے نبی کو وضو کروایا کرتی. آپ میرے نبی کے سامنے نا کھانا لا کر کے رکھا کرتی. آپ میرے نبی کے لیے مصلی بچھایا کرتی. جب آپ خدمت کیا کرتی نا تو میرے نبی دعا دیا کرتے. میرے نبی فرماتے عائشہ اللہ تجھے عزت دے اللہ تجھے برکت دعا دیا کرتے. تسی بھی کدی دیتی ہے کہ تسی گالاں ہی کر دے ہو.
ਉਹ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਲਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇਣੀ, ਅੱਲਾ ਅਲੀਏ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੁਝੇ ਬਰਕਤ दे। ਉਹ ਕਹੋਗੇ इंशाअल्लाह, यार डरते तो नहीं हो? नहीं, बिचो बिचो डरते भी ना बंदे हैं, ऊंची आंखों इंशाअल्लाह, ठीक है। ये मेरे नबी क्या तरीका, मेरे नबी की सुन्नत है। एक रोज ना मेरी अम्मा जान ने बड़ी खिदमत की, अपने नबी की बड़ी खिदमत की। अर्ज करती है महबूबा आज हाथ चुको ना ते मेरे वास्ते रब कोलो दुआ ही कर सकते। सुभान अल्लाह, ऊंची आंखों सुभान अल्लाह, थोड़ा जो और ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। गल खत्म हो लगी है, ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। अर्ज करती हैं मेरे महबूब पैगंबर मेरे लिए दुआ ही फरमा दे। मेरे नबी ने हाथ उठाए, मेरे नबी दुआ करने लगे। मेरे नबी अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि आइशा मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिहा व मा तअख़्ख़रा व मा असर्रत व मा अअलनत। ऐ अल्लाह, आयशा के गुनाहों को माफ कर दे जो इसने छुप करके किए, उन गुनाहों को भी माफ कर दे जो इसने सबके सामने किए, उन गुनाहों को भी माफ कर दे जो इसने पिछली जिंदगी में किए, उन गुनाहों को भी माफ कर दे जो इसने आइंदा जिंदगी में जो इससे गुनाह होने हैं, उन गुनाहों को भी माफ कर दे। मेरी अम्मा जान ने दुआ सुनी, मेरी अम्मा जान इतना राजी हुई, इतना खुश हुई, आप इतना हंसी, आप इतना मुस्कुराई कि आप मुस्कुराती मुस्कुराती ना इधर मेरी तरफ देखे, मुस्कुराते मुस्कुराते आपने अपने चेहरे को मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की गोद में रख दिया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी पूछते हैं आयशा अयसुर्रु की दआनी, लगता है मेरी दुआ ने तुझे खुश कर दिया है, लगता है मेरी दुआ ने तुझे राजी कर दिया है। अर्ज करती है महबूबा मैं राजी क्यों ना हूँ, मैं खुश क्यों ना हूँ, आपने तो उन गुनाहों की भी माफी मांग दी है जो अभी गुनाह मैंने किए ही कोई नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं ओ मेरी सौजा ओ मेरी महबूबा आयशा, आज ये जो दुआ मैंने तेरे लिए की है और तू सुन करके खुश हुई है, रब काबा की कसम है यही दुआ हर नमाज के बाद में अपने हर उम्मती के लिए हर रोज करता। सुभान अल्लाह। और साडे नाल साडे महबूब पैगंबर दी दुआवां ने, सुभान अल्लाह। और आओ किस अंदाज के साथ दुआएं हैं, मैं आपको हशर के मैदान में लेकर के चलूं। मेरा दिल चाहता है आज मैं मोहब्बत मुस्तफ़ा आपके दिलों पे नक्श कर करके जाऊं और आप सुबह उठें तो आपके चेहरे से नजर आए, दिल बाग बाग हो। और मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया ना दुआ की है, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह जो मेरी बात को गौर के साथ सुने, अल्लाह उस इंसान के चेहरे को नूर से मुनव्वर फरमा दे। इंशाअल्लाह आखिरी 5 मिनट में बात मुकम्मल हो जाती है। हशर का मैदान है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी। उस वक्त माँ अपने बच्चे को फेंक करके कहेगी ए अल्लाह बस मुझे बचा ले, बाप कहेगा रब्बा मेरा चाहे सारा खानदान जहन्नुम में फेंक दे, ए अल्लाह बस मुझे बचा ले। कोई किसी को एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा, हर इंसान अपने बारे में सोचेगा। मेरे नबी फरमाते हैं उस वक्त इंसान के जिस्म के ऊपर लिबास नहीं होगा और इंसान के ऊपर बिल्कुल नंगा इंसान होगा, औरतें और मर्द नंगे होंगे। अम्मा आयशा ने सवाल किया महबूबा क्या उस वक्त कोई किसी को देखेगा नहीं? मेरे नबी फरमाते हैं आयशा हाल ही बेहाल हुआ होगा, कोई किसी की तरफ देखने के लिए कोई किसी के पास ये तवज्जो ही नहीं होगी, एक मदहोशी का आलम होगा। हर इंसान अपने गुनाहों के बारे में सोचेगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज 1 मील की मुसाफत पर होगा, तांबे की जमीन होगी और हर इंसान अपने गुनाहों के बराबर पसीने में शराबूर होगा। कोई घुटनों तक पसीने में, कोई सीने तक पसीने में, कोई पसीने में डुबकियां ले रहा होगा। तमाम के तमाम लोग बड़े परेशान हैं, हम भी वहां पर ही मौजूद होंगे। तमाम लोग मिल करके हजरत आदम के पास आएंगे, ए
ہمارے ابا جان ہم آپ کی اولاد ہیں اللہ کے سامنے سفارش کیجئے حساب و کتاب کا آغاز ہو جنت ملے جہنم ملے یہ تو بات کی بات ہے لیکن حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے بابا آدم کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الى غیری جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں اے اللہ بس مجھے معاف کر دے میں اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا چلتے چلتے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہاں سے بھی جواب مل جائے گا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہاں سے بھی جواب مل جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہاں سے بھی جواب مل جائے گا پھر چلتے چلتے تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے آمینہ کے لال کے پاس آئیں گے عبداللہ کے لقل جگر کے پاس آئیں گے آمینہ کے نور نظر کے پاس آئیں گے وہابیوں اور سنیوں کے پیر کے پاس آئیں گے کائنات کے سردار کے پاس آئیں گے میرے نبی فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا ولا فخرا اور مجھے اس بات پر فخر کوئی نہیں میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا مجھے نہیں پتا میں نے اپنے رب کی کیا تعریف کرنی ہے اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا میں اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کروں گا میں اپنے رب کو مناؤں گا میرا نبی سجدے میں ایک دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں اپنے رب کو منا رہا دوسرا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں اپنے رب کو منا رہا تیسرا دن گزر گیا میرا نبی سجدے میں چوتھا دن گزر گیا میرا نبی سجدے میں پانچواں دن گزر گیا میرا نبی سجدے میں چھٹا دن گزر گیا میرا نبی سجدے میں ساتواں دن گزر گیا میرا نبی سجدے میں ساتویں دن کائنات کا پروردگار راضی ہو جائے گا اللہ مان جائے گا اللہ دو جملے کہے گا اگر آپ کو سن کر کے لطف آئے جو ابھی تک نہیں بولا وہ بھی ہاتھ اٹھا کر کے بولے کائنات کا پروردگار کہے گا او میرا سونا نبی او میرا لاڈلا پیغمبر او میرا محبوب پیغمبر اپنی آنکھاں جو اتھرو صاف کر لے تو مینوں بڑا منا لیا تو مینوں بڑا راضی کر لیا میں راضی ہو گیا ارفع رأسک سل توتا اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے اب آپ مانگتے چلے جائیے میں عطا کرتا چلا جاتا ہم اسی لیے کہتے ہیں ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے سبحان اونچی آنکھوں ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ اونچی جسے فخر ہے وہ والے آخری بات ختم ہو گئی صبح سویرا ہوگا پھر آپ دیکھیں گے اور انشاءاللہ آئندہ سال تلک آپ کو شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ یاد آئے گی اور ٹوڑے پینڈ سے کوئی پھر ہے نہیں آکھے گا کہ حضور دی تعریف بھی نہیں کر دے نعت نہیں پڑھ دے آگ چھڑیا دے جنیاں زبانہ نے ہر زبان وچ حضور دی تعریف کر گیا حضور دا غلام میں کہتا ہوں اونچی بولیے ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ کسی دے حصے چ آدم صفی اللہ ہے کسی دے حصے وچ نو نجی اللہ ہے کسی دے حصے دے وچ ابراہیم خلیل اللہ ہے کسی دے حصے دے وچ یوسف صدیق اللہ ہے میں ٹوڑے نصیبے تے قربان جاواں ٹوڑے حصے آئے نے تے محمد رسول اللہ ہے ہون جنہوں قدر ہوئی ہے وہ آکھے ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ حشر دے میدان کوئی نبی اگے نہیں ودے گا میرا ٹوڑا نبی سفارش کرے گا اسی تے حشر دے میدان چ بھی آکھاں گے کہ اسی ایسے سونے دے امتی ہیں سبحان اللہ اور یہ ساڈا مقام حشر دے میدان چ بھی سب تو پہلے ہوئے گا میرے نبی فرماندے نے اسی آئے تے آخر چاہ لیکن جنت جیسی پہلے جماں گے سبحان اللہ اور پھر آنکھوں سبحان اللہ
میرے نبی آخری نبی، ہم آخری امت ہیں، لیکن حضور بھی جنت سے پہلے جاون گے تے حضور دی امت بھی تمام امتاں چو پہلے جائے گی. سبحان اللہ. ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے. اور میں نمبردار صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں. کون ہمارا نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کو صرف یہ تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند و والا ہمارا نبی. آمینہ کا دلالہ ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ غصی خوبتر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی. بھولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے. نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا، مومنوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا خوشی ہے نظارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی. ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی. جس کو یاسف مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا 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 نبی. کائنات کا پروردگار ہمیں اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کو پہچان کر آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خصوصی طور پر دعا کریں، دعا کیے بغیر نہیں جانا بھی، ساری محنت کر کے سمر لے کے پھیری جاؤ. خصوصی طور پر دعا کریں میرے بھائی نمبردار آفتاب صاحب کے والد محترم کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے تایا جان کو اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما کر کے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ان کی نسلوں کو دین کا خادم اور دین کا نوکر بنائے. اور ہمارے جامعہ مسجد کے امام، ہمارے خطیب، ہماری انتظامیہ، اللہ سب کو صحت و عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. جتنے بیٹھے ہو، جو نیک خواہشات لے کر کے آئے ہو، اللہ تمام خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جتنے بھائی آئے ہیں، جتنی بہنیں آئی ہیں، ان میں سے جو بیمار ہے یا اللہ شفا عطا فرما دے. ان میں سے جو مقروض ہے یا اللہ قرض دور فرما دے. ان میں سے جو پریشان حال ہے یا اللہ پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ خواب میں اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نبی
کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی نمبردار آفتاب صاحب، یا اللہ ان کو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے والد محترم کو معاف فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کے تایا جان کو معاف فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو رہ کے دنیا تک آباد فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس کو آباد کرتے ہیں تو ان کو آباد فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی آئے ہیں ان کے دلوں میں جو جو نیک خواہشات ہیں یا اللہ سب کو پورا فرما۔ یا اللہ میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی انس بھائی سیالکوٹ سے تشریف لے کر کے آئے، یا اللہ میرے اس بھائی کو صحت و عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی تمام نیک خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ابو بکر عثمانی صاحب، یا اللہ ان کی آواز کو پورے پاکستان میں پہنچا، ان کو دین کا بہت بڑا عالم اور دین کا بہت بڑا مبلغ بنا۔ یا اللہ ان کو صحت و عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔